درود شریف پڑھ لی. اللہم صلی علی محمد مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالی نے آج کی تفسیر میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. یہ دونوں عبادتیں ایسی رہی ہیں کہ ہر امت کے اندر یہ دونوں عبادتیں موجود تھیں. کیفیت الگ رہی ہو، ادا کرنے کے طریقے الگ رہے ہوں، وقت الگ رہا ہو، اور کہہ لیا جائے کہ 5 وقت نہ رہا ہو، کچھ کم رہا ہو، لیکن یہ دونوں عبادتیں نماز اور زکوٰۃ ہر امت کے اندر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ کا مخلص بندہ بننے کے لیے زندگی کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک، آپ کا تعلق اللہ سے ہو. دوسری چیز، آپ کا تعلق اس کی مخلوق سے ہو. اللہ سے تعلق جڑے گا نماز پڑھنے سے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، نماز پڑھو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. یہ سجدے کی آیت میں نے پڑھ دی، ہر ایک پر سجدہ بھی واجب ہو گیا. تو اللہ سے تعلق جوڑنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ نماز آپ پڑھیں گے، اللہ سے آپ کا تعلق جڑ جاوے گا. اس کی مخلوق سے تعلق کیسے جڑے گا؟ اللہ نے ہم سب کو جو مال دیے ہیں، ان مالوں کو خرچ کیا جائے تو پھر اس کی مخلوقات سے تعلق جڑ جائے گا. یہ دونوں چیزیں جب زندگی کے اندر آ جائیں گی، ایک اللہ سے تعلق اور ایک اس کی مخلوق سے تعلق، تو وہ انسان اللہ کا برگزیدہ اور مخلص بندہ سمجھا جائے گا. اللہ تعالی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی عبادت کا حکم دیا تو فرمایا کہ یہ حکم زمین پر ہم نہیں دیں گے، عرش پر آ جائیے. 7 آسمان پار کرتے ہوئے عرش پر آ جائیے. فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ نماز کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز جیسی عبادت کو عرش پر بلا کر نبی کے حوالے کیا. حدیث پاک کا مضمون ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین. نماز
دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کی پابندی نہیں کی گویا کہ یہ سمجھا جاوے گا کہ اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا. آپ سوچیں، ایک چھت جب کھڑی کرنی ہوتی ہے 4 کھمبے اور 4 ستون ہم دیتے ہیں. اگر کسی ایک ستون کو ہم کسی کونے سے غائب کر دیں تو پھر اس چھت سے اب یقین ہٹ جاوے گا، اور یہ بار بار ذہن میں بات آوے گی کہ نامعلوم یہ چھت کب گر جائے. یہی حال نماز کا ہے. اگر زندگی سے نماز چلی گئی تو پھر دین سے ہم کب ہاتھ دھل بیٹھیں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہم انسانوں کے اندر سب سے زیادہ غفلت اسی عبادت کے اندر ہو رہی ہے. روزے کھنچتے کھنچاتے چل جاتے ہیں. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ گھر کے اتنے افراد روزہ رکھ رہے ہیں تو میرے لیے تو الگ سے کھانا بنے گا نہیں، لاؤ میں بھی روزہ رکھ لوں. یہ الگ بات ہے، ثواب نہیں ملے، لیکن روزہ تو رکھ رہا ہے، چاہے جس ارادے سے رکھ رہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ پیسے ہیں میرے پاس، لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، ادھر سے آنے کے بعد لوگوں کو حاجی کہا جا رہا ہے، میں بھی چل کر آتا ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ حاجی کہیں گے. حج تو کر لیا نا جی. یہ ساری عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن نماز یہ عبادت نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ ایمان کے بعد سب سے پہلے درجے کی عبادت یہی نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کا حساب سب سے پہلے اس کی نماز کا لیا جائے گا. اگر نماز اس کی صحیح نکل گئی تب تو امید ہے کہ بقیہ اعمال بھی صحیح نکل جاویں گے، اور اگر اس کی نماز خراب ہو گئی تو پھر بقیہ اعمال کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. قرآن پاک کا بہت سارا مضمون، بہت ساری آیتیں نماز جیسی عبادت کو بتا رہی ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مشرکین میں سے ہو جاؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دو اور خود اس پر برقرار رہو، خود اس پر قائم رہو. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز سے غافل رہتے ہیں قرآن کریم نے ان کے لیے ہلاکت کا ذکر کیا. آپ سوچیں کہ ایک حاکم اپنی رعایا کو بار بار ایک چیز کا حکم دے رہا ہے اور رعایا کرنے کو تیار نہیں. باپ اگر بیٹے کو کسی کام کا حکم دے اور بیٹا نہ کرے تو کیا باپ اس کی باتوں کو مانے گا؟ کوئی چیز اگر لانے کے لیے بولے گا تو باپ لاوے گا؟ منع کر دے گا. حاکم اگر اپنی رعایا کو کسی چیز کا حکم دے اور رعایا نہ کرے تو کیا حاکم رعایا پر سرزنش نہیں کرے گا؟ کرے گا، پکڑ دھکڑ کرے گا.
افسر اپنے ماتحتی کو اگر کسی کام کا حکم دے اور ماتحت میں رہنے والا اس کام کو نہ کرے تو کیا افسر اسے نوکری پر برقرار رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ ایسی اللہ ہے، بار بار نماز کا حکم دے رہا ہے۔ ہم اور آپ اگر نماز جیسی عبادت کو انجام نہیں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ہمیں بھی ٹھکرا دے گا۔ پھر زندگی کی 60 سالہ کی پریشانیاں چاروں طرف سے اس طرح جھیل لے گی کہ مسجد کا کوئی امام بھی تعویذ سے آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر پائے۔ آپ یقین مانیں، نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے، نبی اکرم کا نام آتا ہے میدان میں کود پڑتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ نبی سے محبت اتنا جتاتے ہیں کہ آنے والا مہینہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنی محبت ایک شخص کو نبی سے ہے۔ لیکن جب انہی لوگوں سے اور ہم لوگوں سے جو کہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو بہانے ہزار سامنے آ جاتے ہیں۔ نبی سے یہ کیسی محبت ہے؟ نبی تو خود فرما رہا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تم چلا چلا کر مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، میں جب اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا تم سے مطالبہ کر رہا ہوں تو تم ایک وقت کے لیے بھی نہیں آ رہے۔ ایک صاحب تو مجھ سے بولنے لگے کہ نماز تو ساری کی ساری دن میں ہے، اگر صبح میں نماز ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صبح کی بھی ایک نماز ہے۔ قوم کہاں جا رہی ہے آپ دیکھتے رہیے، پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح میں بھی نماز ہے۔ اتنی غفلت میں قوم ڈوبی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے یہی نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گی، برہان بنے گی، دلیل بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے یہی نماز نہ تو اس کے لیے نور، نہ برہان، نہ دلیل، نہ نجات کا ذریعہ، بلکہ اس کا حشر حامان، قارون، فرعون اور ابی بن خلف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ، کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر موجود ہو، اس نہر میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ جاوے گا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نماز کا ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے کسی قسم کا کوئی میل اور کسی قسم کا کوئی عیب اس کے جسم پر نہیں رہے گا، وہ پاک صاف شفاف اللہ کے دربار میں مرنے کے بعد حاضری دے گا۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی، جن میں سے 2 چیزوں کو ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، نہ میری ذات کے اندر کسی کو شریک کرنا، نہ میری صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا، میں تنہا خدا ہوں، گرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے یا تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کی کہ جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کرنا، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اسلام سے اور ایمان سے نکل جاؤ گے اور کفر میں جا کر مل جاؤ گے۔ اتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب زندگی کے آخری دور سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لاؤ قلم اور کاغذ، میں کچھ وصیتیں کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وصیتیں کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور وہ جو تمہاری ماتحتی کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ کہا کہ ان دونوں کا خاص خیال رکھنا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، مسجد کے اندر ادا کرنا، اور جو ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں، تمہاری پوری فیملی جن کی ذمہ داری تمہارے سر ہے، جن کی دیکھ ریکھ تمہارے حوالے ہے، خادم خدام جنہیں پورے طریقے پر تم دیکھ ریکھ کرتے ہو، تمہارے کارخانے میں کام کرنے والے، تمہارے آفس میں رہنے والے، تمہارے کاروبار کو سنبھالنے والے، تمہاری دکانوں کو دیکھ ریکھ کرنے والے، یہ سب کے سب تمہاری ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر خاص توجہ دی ہے اور امت کو خیال رکھنے کے لیے فرمایا۔ قرآن کریم کی جہاں کہیں آیتیں نماز کے متعلق ہیں، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز پڑھنا الگ ہے اور قائم کرنا الگ ہے۔ نماز پڑھنا تو اسے بھی کہیں گے کہ آپ مسجد میں نہ آ کر اپنے گھر میں پڑھ لیں، نماز پڑھنا تو اسے بھی کہیں گے کہ مسجد میں تو آ گئے لیکن بغیر جماعت کے آپ نے پڑھ لیا۔ نماز پڑھنا تو اسے بھی کہیں گے کہ آپ نے مسجد میں نماز تو پڑھی لیکن بے وقت پڑھی، آپ نے عصر کو مغرب میں پڑھ لیا، مغرب کو عشاء میں پڑھ لیا، اور کچھ نہیں تو ہفتے بھر کا جمع کر کے سنڈے میں پڑھ لیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ مجھ سے ملے کہ امام صاحب اتوار کو میں نے عبادت کے لیے خاص کر رکھا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت اچھا آپ کا عمل ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتے تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، سب کو جمع کر کے بس اتوار کو مسجد میں آ جاتا ہوں، اور بس جب تک ساری نماز نہ پڑھ لوں تب تک میں نہیں بھاگتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی ایک اچھی بات، ساری اچھی بات آپ ہی کرے جا رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب نماز پڑھنا تو کہا جاوے گا لیکن نماز قائم کرنا نہیں کہا جاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ حکم نہیں دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کو وقت پر پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، مسجد میں جا کر پڑھو، جو آداب ہیں، جو شرطیں ہیں، جو مستحبات ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، ان سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو، تب جا کر کہا جاوے گا کہ تم نے نماز قائم کی۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ مالداروں کے پاس جو بھی مال ہے، یہ سارا کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں اور آپ سے سارا مال کا مطالبہ کرتا تو اس کے لیے کرنا جائز تھا، اس کا ہے وہ مانگ رہا۔ لیکن اللہ نے جہاں کہیں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، پورا مال نہیں مانگا ہے، مما رزقناہم ینفقون، کچھ دے دو۔ جہاں کہیں بھی آیتیں کچھ ہی مال کا مطالبہ کیا، اور پھر اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ آپ کا دیا ہوا مال برباد نہیں ہوتا، غریبوں کا، فقیروں کا، مدرسے والوں کا، مسافروں کا کام آ جاتا ہے۔ ورنہ پہلے زمانے کا حال یہ تھا کہ مال برباد ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر
حابیل اور قابیل کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب نسل چلانی تھی تو اس وقت تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا کہ آدم کے لڑکے کی شادی اس کی لڑکی سے کر دی جائے اور اس کے لڑکے کی شادی آدم کی لڑکی سے کر دی جائے. ایسا کوئی آدمی موجود نہیں تھا, صرف آدم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل یوں چلائی کہ حوا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی بچہ پیدا ہوتا دو ہوتے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. پھر دوسرے مرحلے میں دو, ایک لڑکا ایک لڑکی. اب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کرتے کیا تھے؟ پہلے میں جو لڑکا تھا اس لڑکے کی شادی دوسرے میں جو لڑکی تھی اس سے کر دیا کرتے تھے, اور دوسرے میں جو لڑکا تھا اس لڑکے کی شادی پہلے میں جو لڑکی تھی اس سے کر دیا کرتے تھے. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل چلائی. ایک مرتبہ قابیل پیدا ہوا, قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی. حابیل پیدا ہوا, دوسری مرتبہ حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی, حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی. اصول کے مطابق آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حابیل کی شادی قابیل کے بہن سے کی جائے گی اور قابیل کی شادی حابیل کے بہن سے کی جائے گی. قابیل راضی نہیں, کہا یہ کیسے ہو جائے, ایسا نہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا نہیں کرو گے, تم دونوں اللہ کے راستے میں صدقہ دو, جس کا قبول ہو جاوے گا وہ حق سمجھا جاوے گا اور جس کا قبول نہیں ہوئے گا وہ حق پر نہیں سمجھا جاوے گا. دونوں نے اپنا اپنا صدقہ پیش کر دیا, پہاڑی پر رکھا. یہی اصول تھا. حابیل بکری وغیرہ کا کاروبار کیا کرتا تھا, اپنی بکری پہاڑی پر رکھ دی. قابیل گلے کا کاروبار کیا کرتا تھا, اپنا کچھ گلہ نکال کر پہاڑی پر رکھ دیا. آسمان سے ایک آگ آئی, حابیل کے صدقے کو جلا کر راکھ کر دیا اور قابیل کے گلے کو یوں ہی چھوڑ دیا. جس کا صدقہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا بس یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے قابیل کو بتایا کہ دیکھو حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا ہے, حابیل حق پر ہے, تمہارا صدقہ قبول نہیں ہوا ہے, تم حق پر نہیں. یہ دیکھیے, آپ غور کیجیے, مال برباد ہو رہا ہے. لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے, یہاں مال برباد نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ, تمہارے مالداروں سے لیا جاوے گا اور تمہارے غریبوں پر خرچ کر دیا جائے گا, برباد نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے سوال کرے گا کہ میں بیمار تھا, تم مزاج پرسی کے لیے میرے پاس نہیں آئے. وہ انسان عرض کرے گا کہ اللہ آپ تو پورے جہان کا مالک ہیں, آپ کی مزاج پرسی میں کیسے کر سکتا. اللہ عرض کرے گا کہ تمہارے بغل میں پڑوسی بیمار تھا, اگر تم اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے تو مجھے وہاں پاتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا کہ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ انسان عرض کرے گا کہ آپ تو رب العالمین ہیں, آپ کو میں کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں. اللہ عرض کرے گا کہ تمہارے بغل کا پڑوسی بھوکا تھا, اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو تم مجھے وہاں پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ عرض کرے گا کہ میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ عرض کرے گا کہ آپ تو رب العالمین ہیں, دنیا جہان کے مالک ہیں, آپ کو میں پانی کیسے پلا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا کہ تمہارا پڑوس میں رہنے والا شخص پیاسا تھا, اگر تم اسے پانی پلاتے تو تم مجھے وہاں پاتے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دیا ہوا اللہ کے راستے میں آپ کا ضائع نہیں جاوے گا, بلکہ
اللہ تبارک و تعالی وہاں موجود ہو کر اس کا بدل آپ کو لوٹائے گا۔ اللہ نے صاف فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم اپنے لیے بھیجو گے بھلائی میں سے، تجدوہ اسے پاؤ گے اللہ کے پاس، یہ کہیں جانے والا نہیں، ملے گا ہی ملے گا۔ اللہ کے راستے میں خواہ آپ زکوٰۃ کا مال نکالیں، صدقات کا مال نکالیں، خیرات کا مال نکالیں، کسی مدرسے میں دے دیں، مسجد میں لگا دیں، کسی غریب کی ضرورت کو پوری کر دیں، کسی پڑوس کی ضرورت کو پوری کر دیں، اور اس طرح کی ضرورتیں جو لوگوں کی ہوتی ہیں، بظاہر آپ کو لگے گا کہ ہمارا مال گھٹ رہا ہے، لیکن آپ یقین مانیے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اتنا کچھ نکالنے سے جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، جو پریشانیاں پہنچنے والی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نکالنے کی برکت سے ان مصیبتوں کو اور ان پریشانیوں کو کہتا ہے کہ تم یہیں رک جاؤ، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص جنگل کا سفر کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بادل سے آواز آئی کہ تم جاؤ اور فلاں کے باغیچے میں پانی پہنچا دو، نام لیا گیا جس کا باغیچہ تھا، بادل کا کچھ حصہ ہٹا اور پانی برسنا شروع ہوا، پھر وہ سارا پانی ایک گڈھے میں جمع ہوا، پھر وہاں سے نالے کے ذریعے سے پانی کچھ دور تک چلا۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہ پانی جا رہا ہے، وہ شخص پانی کے پیچھے ہو لیا، کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کہاں پہنچتا ہے۔ چلتا رہا پانی کے پیچھے پیچھے، کچھ دور تک گیا، دیکھا کہ ایک باغ والا شخص باغیچے میں پانی لے جانے کے لیے راستے کو ہموار کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ راستے کو ہموار کر کے فارغ ہوا، پانی فوری طور پر اس کے باغیچے میں پہنچا، اور بہت بڑا سا باغیچہ تھا، سارے درختوں کو اس پانی نے سیراب کر دیا، سیراب ہو گیا۔ تو جس آدمی نے آسمان سے نام سنا تھا، وہ باغیچے کے مالک سے ملا، کہا کہ بھائی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا اپنا نام، پھر پوچھا کہ نام پوچھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ جو بادل پانی لے کر آیا ہے، اس بادل سے تمہارا نام لیا گیا کہ فلاں کے باغیچے میں جا کر برس جا، جس کی وجہ سے مجھے نام پوچھنے کی ضرورت پڑی۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا ہے کہ اس تپش کے زمانے میں دور دور تک پانی کا وجود نہیں، پانی کا موسم نہیں، لیکن تمہارے باغیچے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے بادل کو بھیجا، آخر تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ باغیچے کی پوری آمدنی کو 3 حصوں پر تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے خرچے کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ خود باغیچے میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ غریبوں پر، ضرورت مندوں پر صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدقے کے نتیجے میں جس وقت اس باغیچے کو پانی کی ضرورت پڑی، جبکہ پانی کی امید کہیں سے سمجھی نہیں جا رہی تھی، اللہ نے خاص طور سے اس پانی کو بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، بادروا بالصدقۃ فإن الصدقۃ لا يتخطاها، صدقے میں تم جلدی کیا کرو، کیونکہ یہ صدقہ مصیبتوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو روک دیتا ہے اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈ کر دیتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اور مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کیا کرو۔
اور آسمانی آفتوں سے حفاظت اپنی دعاؤں سے مانگا کرو۔ ان ساری چیزوں کا اہتمام اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جاوے گی تو پھر آج کل جو قدم قدم پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے، اپنی تجارت کی لائن سے، اپنی جسم کے حوالے سے، اپنی طبیعت کے حوالے سے، ہر ایک آج کے زمانے میں پریشان ہے۔ ان سب پریشانیوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اور ان سب پریشانیوں سے الگ رہنے کے لیے اگر دو چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ گئی، ایک نماز کا قیام اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کرنا، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ ساری پریشانیاں پیچھے رہ جاویں گی، کوئی ہمیں اور آپ کو پریشان نہیں کرے۔ بس 2-3 مسئلے بھی تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر کا حصہ ہے۔ عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی تو اس کو ڈھک لیتا ہے چونکہ آگے رہتا ہے، لیکن اسی کے بالمقابل پشت کی طرف آج کل کچھ ایسے کپڑے چلے ہوئے ہیں کہ آدمی جب رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے کے حصے سے وہ کپڑا ہٹ جاتا ہے ناف کے بالکل مقابلے میں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر 3 تسبیحات کے بقدر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ آپ کی پینٹ ہٹی رہی، آپ کا کپڑا ہٹا رہا، تو پھر آپ کی نماز چلی گئی۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ نماز کے دوران جبکہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کسی کا وضو ٹوٹ گیا، فقہاء نے لکھا ہے کہ اسے چاہیے کہ نکل جائے، چاہے جیسے نکلے، صفوں کو چیر کر نکلنے کی ضرورت پڑے یا صفوں کے سامنے سے نکلنے کی ضرورت پڑے، آپ نکل جائیں، چونکہ مقتدیوں کا سترہ وہی سترہ کافی ہے جو امام کا سترہ ہے، اور مقتدیوں کو الگ سے سترے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے سامنے سے نکل جائیں اس حالت کے اندر۔ تیسرا مسئلہ نماز جنازہ کا ہے کہ ایک شخص شریک ہوا بالکل اخیر تکبیر میں، فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ اخیر والی تکبیر اس کے لیے شروع کی تکبیر ہے۔ اب جب نماز ختم ہو گئی تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ہم الگ سے 3 تکبیر بولیں گے تو بول لے جائیں گے، ابھی تک جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن آپ کو لگے کہ نہیں اب تو فوراً جنازہ اٹھا لیا جائے گا جیسا کہ ہوتا ہے، تو پھر بغیر آپ دعاؤں کے صرف 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بول لیں، آپ کے جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ بس